بالکل ایک عام آدمی جو ہے وہ میرا مخاطب نہیں ہو سکتا. میں تیرا بوسہ لینا چاہتا ہوں. شاعری بنی نوع انسان کی مادری زبان ہے، کیا بات ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں. کیا بات ہے. 10 ذی الحج کے بعد میں غزل نہیں کہتا، اور میں مرثیہ صرف لکھتا ہوں. میں صرف ان زبانوں میں لکھتا ہوں جن میں خواب دیکھ. تم جو کہتے ہو وہ کہنا نہیں آتا مجھ کو، ہنر حرف برہنہ نہیں آتا. مجھ کو روزانہ مشق کریں، 50-60 مصرے لکھ کے ان کو ضائع کریں. آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز، اور آج جس شخصیت کی نابغہ روزگار شخصیت کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ہم سب ان سے بہت پیار کرتے ہیں. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ آپ کے سبب سے ہم ایسے کم مائگوں کا بھی تعارف ہوتا ہے. اور ہماری خوش بختی ہے، اردو دنیا کی خوش بختی ہے، صدارتی ایوارڈ کی خوش بختی ہے کہ وہ جناب اختر عثمان صاحب کے نام سے منون ہوا ہے. اور اس کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ اہتمام ربائی کی بہر میں آپ کا تازہ مجموعہ آیا، اس کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ دیگر جو اس وقت ادبی صورتحال ہے اس پہ اختر صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں. سر، پہلے تو آپ کو 2 مبارکبادیں، ایوارڈ کی بھی اور کتاب کی بھی. بہت شکریہ. یہ لوگوں کا ایوارڈ ہے اور یہ ریاست پاکستان کا ایوارڈ ہے، حکومت کا نہیں. بالکل بالکل. تو میں اس پر اپنے تمام محبت کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بے شک بے شک. اور جنہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا، دعائیں دیں. میں ان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، میں شکر ادا نہیں کر سکتا ان کا. اور جو محبتیں مجھے ملی ہیں پوری دنیا سے، میں ہمیشہ ان کا مقروض رہوں گا. سبحان اللہ. اختر صاحب، ربائی کی بہر میں غالباً اہتمام پہلی کتاب ہے جی اردو غزل کی تاریخ میں. جی. میں اور میرا دیکھنے والے یہ بطور طالب علم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ شعوری کوشش ہے یا یہ آمد سے ہی سلسلہ شروع ہوا؟ آپ کو معلوم ہے، ربائی یہ دکھانے کے لیے کہی جاتی ہے کہ ہمیں اس کا وزن آتا ہے. اردو میں ربائی جو ہوئی، انیس کے علاوہ جن صاحب کو خیام الہند کہا گیا، حیدر دہلوی، ان سمیت یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ ربائی کی بہر اور اس کی جو ویریشنز ہیں 24، اور پھر ان ویریشن سے جو ہزاروں قسم کی ویریشن نکلتی ہیں، یہ کوشش کی گئی کہ یہ آتا ہے ہمیں. میں نے جب بھی ربائی اردو میں پڑھی ہے، مجھے اس میں شاعری نظر نہیں آئی. یعنی آج تک جتنی ربائی کہی گئی وہ صرف عروض کی سطح پہ تھی، عروض. وزن کی کچھ سطح پہ. ربائیاں آپ کو مل جائیں گی اچھی، ہاں ٹھیک ہے، مختلف لوگوں کی. لیکن کوئی ایک ٹرینڈ سیٹر بندہ نظر نہیں آیا آپ کو؟ جی، وہ نہیں نظر آیا. اچھا، اس کا اور سبب؟ یہ دکھانے کی کوشش کہ مجھے ربائی کا وزن آتا ہے اور اس میں شاعری نہ ہو تو تکلیف ہوتی. ملا واعظ حسین کاشفی نے لکھا ہے کہ اس کا پرانا نام ترانہ تھا. ترانہ، ربائی کا پرانا نام ترانہ تھا. ترانہ تھا، اور یہ اس لیے لکھی جاتی تھی کہ کوئی بھی کلام یا خیال گانے سے پہلے گائک جو تھا وہ ربائی پیش کرتا، ترانہ پیش کرتا. اچھا، محفل میں. محفل میں ربائی پوری دنیا میں مشہور ہوئی خیام کی وجہ، جس کا ترجمہ فٹس جیرلڈ نے کیا تو بہت پاپولر ہوا. اگرچہ وہ ٹرانسلیشن نہیں ہے، ٹرانسلیٹریشن کہہ لو اس کو، یا اس نے ترجمے کے بجائے متوازی طور پر نئی نظمیں تخلیق کر لی. یعنی وہ اس کا اوریجن ورژن نہیں ہے. ترجمہ نہیں ہے. تو پھر مثلا اسے خیام کا تو نہیں کہا جا سکتا نا؟ نہیں، اس نے تو خیام کا ہی کہا ہے نا، ہم نہیں مانتے. ماخوذ ہاں، عکس شدہ تو ہے. اچھا، اب دیکھیں، خیام کہتا ہے کہ انکسر کے جمشید درو جام گرفت، آہو بچے کردو روبے آرام گرفت، بہرام کے گور می گرفتی ہمیں عمر، دیدی کے چگونے گور بہرام گرفت. واہ. اس کا ترجمہ ہے
کہ وہ قصر تھا جمشید جہاں جام بکف، آہا آہو کی زچا گاہ ہے روبا کا قرار، آہا بہرام رہا گور خروں کے پیچھے، ایک روز کیا گور نے پھر اس کو شکار۔ واہ 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 واہ، تو میں نے پورا خیام ترجمہ کیا ہوا ہے، چھپا نہیں ہے، یہ میری اپنی نائری ہے۔ شہزاد احمد مرحوم مجلس ترقی ادب کی طرف سے کہتے کہتے مر گئے، لیکن میری نظر ثانی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ کتاب جب میں نے کوئی 19 غزلیں اس میں ہو گئیں تو کسی دوست نے مجھے کہا کہ یہ ربائی کی بہار میں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ یعنی آمد چل رہی تھی۔ یہ اس نقطے پر بعد میں بات ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے شعوری طور پر ربائی کی بہار میں غزلیں کہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہیں کہ ربائی جو ہے وہ شاعری کا بار سہار سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو وہ روایت، بلکہ ڈاکٹر خورشید رضوی اللہ ان کو زندگی دے، انہوں نے لکھا بھی ہے جی جی، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دو غزلیں ہم اگر کسی نے کہیں ہوں تو کہیں ہوں، ورنہ پورا دیوان میری نظر سے نہیں گزرا، اور ہے بھی نہیں۔ ہے بھی نہیں۔ اچھا، یہ عربی اور فارسی میں بھی نہیں ہے؟ نہیں ہے، وہاں تو ہے نا، وہاں- ظاہر ہے، لیکن رباعیاتی غزل نہیں ہے۔ نہیں، یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیوان غزل کا ہاں ربائی کی بہر میں عربی اور فارسی میں بھی نہیں ہے، نہیں یعنی تینوں زبانوں میں یہ پہلا دیوان ہے۔ جی، میرے علم کے مطابق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ غزلیں جس طرح میں غزل کہتا ہوں ویسے ہی کہیں گے۔ بالکل آپ کا اسلوب اس میں کیا تجھ کو محبت کا وہ، کیا تجھ کو محبت کا وہ ہن یاد ہے دوست، آہا یہ ایک اس کی پہلی غزل ہے۔ وہ شام، وہ مہتاب، وہ دھن یاد ہے دوست، واہ، ہم پہلے بھی ایسے ہی ملا کرتے تھے، ہاں کیا مصرع ہے۔ یہ وصل، یہ ہجر کسی وصل کی بنیاد ہے دوست۔ واہ 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 واہ۔ اچھا اچھا، اس جی 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 جی، دیکھیں، ہن دھن، ہن یاد، دھن یاد، اور پھر بنیاد۔ تو وہ جو وفور تھا مجھ میں، اتفاق یہ ہے کہ اس سے پہلے میں رباعیات کی کتاب ابد آثار اردو میں دے چکا تھا۔ پھر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام پر جو مرثیہ ربائی کی بہار میں، جی بالکل، یا رب پہ مداحی اکبر چن لے، جو شفق آباد میں چھپا ہے، جی بالکل، وہ چھپ چکا تھا۔ تو مجھے یہ لگا کہ وہ سب کچھ جو رباعیات تھی، سوائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے مرثیے کے، وہ تیاری تھیں یہ کتاب لکھنے کی۔ تو بڑی پذیرائی ہوئی، کتاب اب ہے ہی نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے اختر صاحب کہ ہم نے دیکھا کہ اہتمام کی جو غزلیات ہیں ان میں قوافی بھی نہ صرف نئے ہیں، منفرد ہیں، بلکہ زمینیں بھی نئی ہیں، اور بنائے ہوئے کافی ہیں۔ جی۔ اب یہی میں اگلا جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے شعوری کوشش، ایک ہوتی ہے لا شعوری، جو آمد کی میں نے پہلے بات کی، جی، تو کیا اس سب کے پیچھے ٹھیک ہے آپ کی ریاضت ہے، تجربہ ہے، علم ہے، ماشاءاللہ ہم تو سورج کو چراغ دکھانے کی مترادف بات ہے، اس کا سبب کیا ہے اس نئے پن کا؟ نیا پن تو جب تک وہ جدت روایت سے جڑا نہ ہو میں اس کو مانتا ہی نہیں۔ اور اس کتاب میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ زمینیں ہی نہیں، قافیے اور ردیفیں بھی نہیں ہیں۔ جی، میں وہی سوال میرا یہی ہے کہ کیا تو یہ شعوری کوشش نہ، ہے؟ شعوری کوشش کچھ بھی نہیں۔ جیسے میں غزل کہتا ہوں ایسے ہی میں نے غزل کی، ایک رباعیاتی غزل کی کتاب کہہ لی، جو اتفاق سے پوری فارسی اردو دنیا کی پہلی کتاب بن گئی، عربی بھی؟ یہ میرا اعزاز۔ عربی کا مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے نا اصل میں، صحیح صحیح، یہ تو خورشید صاحب بتا سکتے ہیں، اور غالباً عربی میں بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے، عربی میں قصیدے کا بہت زور ہے، چلن بہت ہے اس کا۔ بہت چلن ہے، ربائی ویسی نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا،
ایک چیز یہ کہی جاتی ہے کہ چند مخصوص بہور ہیں جو بڑی مترنم ہیں، اور اس میں ہمیں ولی سے لے کر آج تک تمام اشعار جو ہے جو ہے وہ شعر کہتے نظر آتے ہیں، اور اس میں چھوٹی بہر بھی ہے اور کچھ دیگر بہریں بھی ہیں. لیکن کیا آپ کو شعر کہتے ہوئے، غزل کہتے ہوئے ربائی میں وہ ترنم، وہ احساس، وہ غنائیت محسوس ہوئی؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا بھائی، یہ کتاب میں نے اس طرح کہہ دی. جیسے پچھلے سال محرم سے پہلے، آپ کو پتہ ہے کہ حج کے بعد ذی الحج 10 ذی الحج کے بعد میں غزل نہیں کہتا، لیکن جی اس بار میں نے 1-2 غزلیں کہیں، اور میں مرثیہ صرف لکھتا ہوں جی بالکل ایسے ہی. 9 ربیع الاول تک. جی بالکل. تو یہ اللہ پاک کی عطا ہے، محنتیں کچھ کی ہوئی تھیں وہ کام آ گئیں جو دوستوں کو پسند آئیں، اور اکثر جو اردو دنیا ہے اس نے پذیرائی کی اس سارے کام کی، جو ویسے بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری گفتگویں بھی سنتے ہیں، نظمیں بھی، غزلیں بھی، شاعری بھی، مرثیہ بھی، قصیدہ بھی، ربائی بھی، شعرا شوب بھی. تو یہ ان کی محبت ہے اور وہ داد دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں. تو یہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرا سب کچھ وہ قارئین ہیں جو کڑے ہوئے قاری ہیں، کلٹیویٹڈ. بالکل ایک عام آدمی جو ہے وہ میرا مخاطب نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے. اچھا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ جو کتاب ہے، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو غزل کا معاملہ ہے، خالصتاً غزل کا، جس میں آپ کا اندرون بھی اور خارج بھی دونوں انوالو ہوتے ہیں، وہ اس میں انوالو ہیں یا صرف اندرون آیا ہے سامنے؟ نہیں، اس میں تو بیرونی عناصر بھی ہیں، اندرونی بھی ہیں. اس میں وہ سلسلہ نہیں ہے موضوعیت اور معروضیت کا. جو کچھ میں ہوں وہ میری شاعری ہے. اچھا، میں صرف ان زبانوں میں لکھتا ہوں جن میں خواب دیکھتا ہوں. واہ 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 واہ. کتنی آپ نے کل غزلیات کہیں اور چھاپی کتنی اس میں سلیکٹ کر کے؟ کوئی 233 غزلیں تھیں، 72 چھپی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسرا ایک بات جو ہے، انتخاب کس نے کیا؟ وہ ہم نے، ڈاکٹر سعودین نے اور طالب نے اور دوستوں نے مل کے صحیح. کچھ کیا. تو وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ چھاپنا ہے اور یہ نہیں چھاپنا، میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے نظر ثانی کی تو کچھ چیزیں مجھے کمزور لگی، وہ میں نے ساری نکال. صحیح. اب اس میں ایک نعت ہے، ایک سلام ہے، اور باقی ساری غزلیں ہیں. 70 غزلیں، 72 غزلیں. 72 غزلیں. آپ کو پتہ ہے میری اپنی روایت یہ ہے کہ میں سلام اور نعت آخر میں رکھتا ہوں. جی بالکل ایسے. اس کی کچھ میرے پاس وجہ ہیں کہ آپ اوپر ایک صفحہ ادھر ہے یہ والا، ادھر آپ نعت لکھیے، آپ ادھر آپ سلام لکھیے کہ یا امام میں آپ کے قربان جاؤں، اور اس کے عین سامنے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تیرا بوسہ لینا چاہتا ہوں، اے عورت میں تیرا بوسہ لینا. تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. نعت اور سلام کے بعد کتاب ختم ہو جاتی. سبحان اللہ. اچھا، خواب کا ذکر میں نے کیا. میں نے خواب میں دیکھا شاعری بنی نوع انسان کی مادری زبان ہے. کیا بات ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، اس کا مخاطب پوری دنیا کا انسان ہوتا ہے، بے شک چاہے وہ ایسے، کسی بھی زبان میں. بے شک ایسے ہے. بڑا شاعر جو ہے وہ کنزیوم نہیں ہوتا. کیا بات ہے. غالب 50 روپے میں بھی چھپتا ہے، 5000 میں بھی چھپتا ہے، کنزیوم نہیں ہوتا. شیکسپیئر کی مثال لے. کیا بات ہے. تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ مولانا نعوم بلے شاہ سے بات کر رہا ہے، کیا بات ہے. شاہ حسین بیدل سے بات کر رہا ہے، واہ 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 واہ. شیکسپیئر اٹھ کے خواجہ حافظ سے بات کر رہا ہے. واہ 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 واہ. اپنی اپنی زبانوں میں یہ ڈسکس کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو میں اس کو بہت انجوائے کرتا ہوں. میرا بنیادی مسئلہ نقد شعر اور شعر ہے. کیا بات ہے. اس کے علاوہ مثلا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نظم کی کتاب کا 5واں ایڈیشن ہے. نہیں.
اول تو وہ چھپتی 200-300 یا 200 میں بانٹ دیتے ہیں، اور اگر 500 بھی میرے 1100 کے ایڈیشن چھپے ہیں، کیا بات اور ہے، پبلشر گواہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ ستارہ ساز کی نظمیں لوگوں کو زبانی یاد۔ بلا شبہ، میرا بلا شبہ، میرے جیسے بھلکڑ کو بھی کچھ نہ کچھ یاد پنڈی میں یہ کوشش کی گئی کہ یہ کہا جائے کہ یہ پرانی نظم کا شاعر ہے۔ اب پرانی نظم کیا ہوتی ہے اور جدید کیا ہوتی ہے، وہ اقبال کا مصرع ہے، دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید، ہاں 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 ہاں، اور یہ برن حرف نہ گفتن کمال گویائی است، تم جو کہتے ہو وہ کہنا نہیں آتا مجھ کو، ہنر حرف برہنہ نہیں آتا۔ آتا مجھ کو۔ میں نے کوشش کی ہے شعر کہنے کی، ربائی کہنے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاتے جاتے ربائی سے اہتمام سے کچھ اگر عطا کر۔ وہ میرے پاس نہیں ہے اور مجھے یاد بھی اس اچھا طرح نہیں چلیں رہتا۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور میں نئی صرف ایک بات لوگوں تک جی پہنچانا نئی چاہتا نسل کے لیے بالخصوص۔ ہاں، روزانہ مشق کریں، 50-60 مصرے لکھ کے ان کو ضائع کریں۔ یہ میری اپنے نئے لکھنے والوں سے درخواست ہے، اور اس کے لیے انہیں بڑے جو شاعر ہیں، میر ہے، انیس ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو اگر وہ پڑھیں گے تو انہیں مصرع بافی کا فن آئے گا، کیا بات ہے، انہیں پتہ چلے گا کہ مصرع کیسے بنانا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، مزید یہ کہ اپنے مطالعے کو ہر سمت میں جانے دیں، اس میں وسعت پیدا کریں، اس سے آپ کا ورلڈ آؤٹ لک بڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرق ہے اقبال اور انیس، یا اختر حسین جعفری اور انیس میں؟ اقبال کا نیٹشے کا جو اوبرمنچ ہے، اوبرمنچ فوق البشر، فوق البشر، اقبال کا خیر البشر۔ خیر البشر۔ اقبال کے مرد مومن اور انیس کے مرد مومن میں بہت فرق ہے۔ انیس کا مرد مومن آپ کو انسان نظر آتا، وہ بیٹا اس کے پاس آتا ہے کہ مجھے جنگ کی اجازت دو، وہ روتا ہے۔ جب بیٹا اجازت لے کے جنگ میں چلا جاتا ہے تو وہ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو کے اس کی جنگ دیکھتا ہے، اس کو داد بھی دیتا ہے۔ کیا بات ہے، جب زخموں سے چور وہ شہید ہو جاتا ہے تو وہ روتا بھی ہے، یعنی اس کے لڑائی میں ضرب لگانے کی داد بھی ہے، داد بھی دے رہا ہے اور شہادت پہ گریہ بھی کر رہا ہے۔ گریہ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ انسانی اوصاف ہے۔ اقبال کے مرد کامل میں یہ اوصاف نہیں، وہ بشریت سے اوپر لے جاتا ہے، مرد مومن ہے، مرد sorry، مومن، ہاں، وہ بشریت سے اوپر لے جاتا ہے اس کو۔ وہ عام چلتا پھرتا ایک عظیم کردار کا نمونہ نہیں ہے جو انیس کا ہے، وہ انیس کا کام ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے، کہیں اعتراف نہیں کیا، بلکہ ایک جگہ کہا ہے کہ مرثیہ زوال کے دور کی پیداوار۔ میں اس سے سخت اختلاف کرتا ہوں۔ آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو مرثیہ اس دور میں کہا جا رہا تھا جہاں بدنام زمانہ صنف سخن ریختی پر نکال رہی تھی، کیا بات ہے، اور شاعر عورتیں بن کے غزل کہہ رہے تھے، غزل کہہ رہے تھے، کیا غزل کہہ رہے تھے۔ غزل کہہ رہے تھے۔ وارث الوی صاحب کا ایک مضمون ہے جس سے میں نے فائدہ بھی اٹھایا ہے، کچھ بچا لایا ہوں۔ کچھ بچا لایا، میں نے اپنی کتاب کا کچھ نام کچھ بچا بچا لائے۔ لائے ہیں رکھا جی تھا۔ بالکل۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ شاعر کا ایک کام ہے کہ زبان بچائے اور اس سے آگے بھی بڑھائے، تو یہ بڑے شاعر کا کام ہوتا ہے۔ بے شک، انیس نے زبان بچا لی، بلکہ اس میں بنا بھی اضافے دی، بھی بنا بھی دی۔ بنا بھی دی۔ بالکل آج بھی آپ اس کی غزلیں بھی پڑھ لیں تو آپ کو اردو میں دو لوگوں کے لیے خدائے سخن کا لفظ استعمال ہوا، میر تقی میر اور میر انیس۔ میر انیس۔ تو میرا خیال ہے
کہ یہ گفتگو یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے کہ وہ جو انیس کی ایک ٹیپ ہے اگر ذہن میں جودت کوئی موزونی ہے، اس احاطے سے جو باہر ہے وہ بیرونی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ سر، بہت ویلکم، محبت آپ بہت کی۔ شکریہ۔ دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ سخن کو سبسکرائب کریں اور اختر صاحب کی اس انٹرویو کو جتنا شیئر کر سکیں تشنگان علم کے لیے یہ اتنا کم ہے۔ اس کی ریلز، اس کی ویڈیوز ساری اب تک پہنچیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔